بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے رکوع سے تحویل قبلہ کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور اسی کے تسلسل سے اس رکوع میں بھی وہی مضمون جاری ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، کچھ مصلحتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں قبلہ کی تبدیلی سے متعلق۔ لہٰذا آیت نمبر 148 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر شخص کی ایک سمت ہوتی ہے اور وہ اسی سمت کی طرف رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ کا جو لفظ ہے، اس سے عموماً مراد ایک خاص گروہ یا خاص اشخاص ہوتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی لِكُلٍّ سے مراد یہود و نصارہ کے وہی گروہ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے قبلے کے لیے ایک جہت، ایک سمت ٹھہرا لی ہے۔ کسی نے مشرق، کسی نے مغرب، یہ اپنی سی ٹھہرائی ہوئی سمت ہی کو قبلہ بنائیں گے۔ تم کتنا ہی زور لگاؤ، یہ پتھر کسی طرح اپنے مقام سے کھسکنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے تم ان کے پیچھے اپنی راہ کھوٹی نہ کرو، بلکہ خدا کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم پر آگے بڑھو اور نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تمہیں یہ چاہیے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ فَاسْتَبِقُوا کے معنی ہے دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے سبقت لے جانا، اور جس طرح دوڑ کے مقابلوں میں ایک نشان ٹھہرا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قبلہ ابدیت اور فلاح اور کامیابی اور سعادت کی جد و جہد میں مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک نشان یا گول ہے۔ اس نشان کو پچھلی امتوں نے ضائع کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کی بھاگ دوڑ بھی بالکل دوسری وادیوں میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشان حق کو امت وسط کے لیے پھر نمایاں فرمایا اور اس کو دعوت دی کہ اگر دوسرے اس میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور تم اپنی سرگرمیوں سے اس میدان کو پھر گرم کرو۔ اب قبلہ کے متعلق یہ بات کہ وہ فلاح و سعادت کے حصول کے لیے ایک نشان اور علم کی حیثیت رکھتا ہے، یہ محض کوئی مثال یا استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے اس عظیم تاریخ کو اپنے ذہنوں میں از سر نو تازہ کرنے کی کوشش کیجیے، جو اس گھر کے ایک ایک پتھر پر نقش ہے جس کو قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے کی ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جو دنیا کے بت کدے میں خدائے واحد کی عبادت کا اولین مرکز ہے۔ اسی گھر کے پہلو میں مروہ پہاڑی ہے جس کے دامن میں آسمان کی نگاہوں نے رضائے الہی کے لیے بوڑھے باپ کو محبوب اور اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے اور اسلام کی حقیقت کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ یہی گھر ہے جس کے ارد گرد کے چٹیل میدانوں کو قدرت نے اس امت مسلمہ کے نشو و نما کے لیے منتخب فرمایا، جس کے ذریعے سے دنیا کی تمام قوموں کو خدا کی رحمت تقسیم ہونے والی تھی۔ یہی گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر برابر تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور جس میں طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجود کی سعادت اتنے انسانوں نے حاصل کی ہے کہ جس طرح زمین کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کا شمار ناممکن ہے، اسی طرح ان نفوس، ان انسانوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اسی کعبہ، اسی قبلہ کے قرب میں وہ میدان ہے جس کی ریت کا ایک ایک ذرہ توبہ و استغفار کے سجدوں کا گواہ اور خوف خدا سے رونے والوں کے آنسوؤں کا امین ہے۔ اسی گھر کے کونے میں وہ مقدس پتھر ہے جس کو خدا کے داہنے ہاتھ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس کو ہاتھ لگا کر یا بوسہ دے کر لاکھوں کروڑوں انبیاء و صدیقین نے اپنے رب سے عہد بندگی اور وفاداری قائم کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی گھر کے سائے میں خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی،
جن کے لائے ہوئے نور اور جن کی بخشی ہوئی ضیاء، جن کی بخشی ہوئی روشنی نے تمام دنیا میں اجالا کر دیا۔ ایسی عظیم روایات کے امین گھر کو قبلہ بنانے کے معنی یقیناً یہی ہیں کہ اس کو ایک نشان قرار دے کر ان روحانی خزانوں کے حصول کے لیے جد و جہد کوشش کی جائے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس گھر کو ودیت ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو ایک پاور ہاؤس سمجھیے جس سے پوری امت زندگی، حرارت، روشنی اور قوت حاصل کرتی ہے۔ ان روایات کی وجہ سے ملت کے نظام اجتماعی میں اس گھر کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ایک جسم کے نظام میں ایک دل کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح دل کے بغیر جسم کا وجود نہیں، زندگی کا وجود نہیں، اسی طرح قبلہ کے بغیر ملت کا کوئی تصور نہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کہیں بھی جاؤ گے یا تم کہیں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا، اپنے حضور جمع کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قبلے کو قبلہ قرار دے کر جہاں کہیں سے بھی تم نیکی اور بھلائی کی راہ میں کوئی کوشش کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر جگہ سے اکٹھا کرے گا اور تمہیں تمہاری ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بدلہ دے گا۔ یہ استباق الی الخیر کے لیے ایک نشان کی طرح ہے، یعنی نیکی کی طرف تگ و دو کے لیے ایک نشان یا ایک گول کی طرح ہے۔ ہر شخص ہر جگہ اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھنے والوں کو ہر جگہ سے جمع کر سکتا ہے، ہر جگہ سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو جس سمت بھی رخ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دو۔ تم ان بحثوں میں الجھنے کی بجائے نیکی اور بھلائی کی راہوں میں بڑھو۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تم سب کو جمع کر کے فیصلہ کر دے گا کہ کون حق کی راہ چلا اور کس نے ضد اور ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی۔ آگے آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہاں کلام بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور اگلی آیت میں دوبارہ فرمایا گیا، آیت نمبر 150 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے۔ اب یہاں ان احکام کو 2 مرتبہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی ان 3 عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کرنا ہے، اور جن کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ اور قرآن نے ان حکمتوں کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر ان احکام کی طرف ذہنوں کو پھر متوجہ کر دیا ہے کہ اس شد و مد اور اس تاکید و تنبیہ کے ساتھ اندر اور باہر، سفر اور حضر، ہر جگہ اور ہر صورت میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کوئی سرسری اور سطحی حکم نہیں ہے، بلکہ نہایت عظیم مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی حکم ہے۔ اور 2 بار ان احکام کو بیان فرمانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم نے ذرا سی بھی اگر سہل انگیزی سے کام لیا، ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کی، تو اس کے سبب ایک بھی قدم غلط اٹھایا گیا تو تمہارا سارا سفر ہی غلط سمت میں ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کا پورا اہتمام کرو اور ان کی حکمتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس تمہید کے بعد اب آگے یہ حکمتیں ان الفاظ میں بیان ہو رہی ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو۔ تم خواہ امریکہ میں ہو یا روس میں، نماز کے وقت تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اب وہ حکمتیں آ رہی ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تورات میں یہ ذکر موجود تھا
کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو یہ گویا ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی شریر لوگ، شرپسند لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز آنے والے نہیں، اور وہ اعتراض کرنے کے لیے لاکھ ہینے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ فلا تخشوہم، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، اسے امامت الناس سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی اتمام نعمت کے تسلسل میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ اس آیت میں رسول کے 5 بنیادی کام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ان الفاظ کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب اس دعا کے جواب میں یہ آیت ہے کہ لو ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے نعمت تمام ہو رہی ہے، نعمت مکمل ہو رہی ہے۔ تزکیہ کے بنیادی طور پر 2 مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو بندے کو ان چیزوں سے پاک کر دینا جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوں، دوسرے یہ کہ قوت کو بڑھانا، جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 129 کی تفسیر کے دوران تزکیہ کی ایک مثال بیان کی گئی تھی کہ کسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کاشت میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں، زمین کی قوت کو بڑھایا جائے، پانی کو ٹھیک ٹھیک کھیت تک پہنچایا جائے اور پانی کے کم ہونے کے راستوں کو بند کیا جائے۔ یہ سارے کا سارا عمل تزکیہ کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول ساری انسانیت کا تزکیہ کرنے آ رہا ہے، وہ تمہارے دل کی زمینوں اور تمہاری شخصیت کو بالکل اس طرح سے سینچ رہا ہے جیسے کہ سمجھدار کسان زمین کی آبیاری کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کرنے مکہ مکرمہ گئے اور مکہ کے پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے رونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے بے دردی سے مارا کرتا تھا، وہ مجھے اونٹ چرانے کو دیا کرتا تھا، مجھ سے اونٹ بھاگ جاتے تھے اور سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ میرا والد مجھ سے کہتا اے عمر تم کیسے زندگی گزارو گے، تم تو ایک اچھے چرواہے بھی نہیں بن سکتے۔ وہ شخص جو چرواہا بننے کے لائق بھی نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت پاک نے، قوت قدسیہ نے ایسا تزکیہ کیا کہ وہی ناکام چرواہا امیر المومنین بن گیا۔ یہ ہے تزکیہ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا پورا خاندان ڈاکو تھا، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو اپنے گھر کے معمولی سامان اور برتنوں کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ غور کریں کہ وہ لوگ جو چور، ڈاکو، قاتل، شرابی تھے، ان کی زندگیاں ایسے سنوری کہ پوری انسانیت میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک اور مثال پر غور کریں، کچھ لوگ میدان جنگ میں گئے اور بھاگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، تم تو اپنے جرم سے توبہ کر کے
اور آئندہ کے لیے یہ عزم کر کے آئے ہو کہ آئندہ ہم کبھی میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ غور کریں کہ حضور نے ٹوٹی ہوئی شخصیتوں کو کیسے جوڑ دیا، جو اندر سے بکھر گیا تھا اسے کیسے سمیٹ لیا اور اس کی قوت کو پھر سے مجتمع کر دیا، پھر سے جمع کر دیا، اور وہ پھر ایک شیر بن کر میدان جنگ میں واپس پہنچ گئے۔ یہ ہے نبی کا کام کہ وہ اندر کی قوتوں کو ابھارتا ہے، رکاوٹوں اور بیماریوں کو دور کر کے ان کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں اللہ کی آیات موقع پر پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ ایک عملی حکمت و دانش، پریکٹیکل وزڈم ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر درست طریقے سے عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ دانائی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ظاہر کی جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پر عمل کا سراپا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کا تمہیں پہلے سے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض ایسے نمایاں کام انجام فرمائے کہ انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کی زندگی علم کا سراپا تھی۔ یہ علم صرف کتاب و سنت کا ہی علم نہیں تھا، بلکہ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت سے آگے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے لوگوں کے علاج کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا حکیم بھیج دیا۔ وہ بیچارہ 6 ماہ تک مدینے میں بیٹھا رہا، لیکن اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو میں اپنا کام ہی بھول جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا، ہم تمہارے پاس کبھی علاج کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک سخت بھوک نہ لگ جائے، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں بلکہ بھوک چھوڑ کر کھاتے ہیں۔ اب یہ وہ اہم طبی اصول ہے جو جدید سائنس اور قیمتی ادویات سے بہتر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کا رسول تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم زندگی کس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا ناپسند فرماتے تھے اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ غور کریں، اگر آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سو جائیں گے تو صبح 3-4 بجے تک آنکھ کھل جائے گی، اور اس وقت نیند سے بیدار ہو جانا تندرستی کی ضمانت ہے۔ میرے محترم استاد گرامی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ساتھ گاڑی میں میڈیکل کالج فیصل آباد کے پرنسپل بھی تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک جملہ فرمایا کہ جب صبح پو پھٹتی ہے اور اذان ہوتی ہے تو درختوں اور پودوں کے سانس لینے کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رات بھر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور صبح پو پھٹتے ہی وہ آکسیجن خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی بات سن کر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، سورہ تکویر کی آیت نمبر 18، اور جب صبح سانس لینا شروع کرتی ہے۔ صبح کے سانس لینے سے کیا مراد ہے؟ صبح کے سانس لینے سے یہی مراد ہے کہ صبح درختوں اور پودوں کے سانس لینے کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ آکسیجن خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صحت کی ضمانت ہے۔ تو پو پھٹنے کے ان لمحوں میں انسان کا بغیر آکسیجن کے تنگ کمروں میں پڑے رہنا اور باہر نہ نکلنا بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا بیمار بھی ہوگا تو صبح کے وقت اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، یا بے شک ہاسپٹلز میں جا کے یا کہیں بھی کسی بیمار کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دن چڑھتے ہی اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح کی گھڑیاں جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، یہ صرف جسمانی صحت ہی نہیں بلکہ روحانی صحت کے لیے بھی بہترین اوقات ہیں۔ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ نزول
پاؤ پھٹنے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور تہجد کے وقت سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا بہترین وقت ہے۔ اگر ہم دیر تک سوئے رہیں اور 7، 8، 9، 10 بجے اٹھیں تو جو وقت عبادت اور دعا مانگنے کا تھا ہم نے برباد کر دیا۔ اب یہ وہ بہترین اصول ہیں جن میں انسان کی جسمانی صحت کا راز پوشیدہ ہے اور ساتھ ہی روحانی اور نفسیاتی صحت کا بھی۔ فرمایا کہ کتاب اور حکمت کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں جن کا علم اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا اور جدید علوم، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ سائنس کا جو علم ہے وہ علم بھی نبی کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس مجھے یاد کرو، یعنی میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرتے رہنا اور کفران نعمت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیا ہے۔ میں نے تم پر نعمت تمام کرنا شروع کر دی ہے، تمہیں امامت دے دی ہے، تمہیں امت وسط بنا دیا ہے، شاہد اور شہید بنا دیا ہے۔ اب مجھے یاد رکھنا اور میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ آیت ان چند آیات میں سے ہے جو انسان پر وجد طاری کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن مجید سنوں۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو وہ جذبات سے رونے لگے کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت بخشی۔ اللہ کے ذکر کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کو اللہ 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 کے ذریعے پکارا جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ جو کہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا اپنی تمام ضروریات کے لیے ماں اماں اماں ماں ماں پکارتا ہے۔ وہ منہ سے بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک یا پیاس لگی ہے یا فلاں جگہ تکلیف ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ماں ہی وہ ہستی ہے جو میری ضروریات کو سمجھتی ہے۔ دوسری طرف ماں بھی ٹھیک جگہ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ بچے کو اگر بھوک ہوتی ہے تو دودھ پلاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پلاتی ہے، اگر اسے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جا کر اسے دھوتی ہے اور اس کے کپڑے بدلتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ 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 کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ بندہ اپنے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی ضرورت، حاجت، بیماری اور تکلیف وہی جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اذکرکم، ہاں میں جانتا ہوں، میں بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں اور تمہاری تکلیف کا ازالہ کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ عرب کے دیہاتی لوگ بڑے ذہین تھے اور بہت ذہانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، ان سب پر عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ دوں اور اسی پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، سورہ المزمل آیت نمبر 8۔ بس ہر وقت اللہ 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 پکارتے رہو۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے، بس اللہ کو یاد کرنے والا بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک جگہ فرمایا شیطان انسان کے دل میں چھپ کر چور کی طرح بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ وسوسے کیا ہیں؟ وسوسے چھوٹے چھوٹے خیالات کو کہتے ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے انسان کی برائیوں کو بڑا پرلطف اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، جس سے انسان دل ہی دل میں اس عمل کو کرنے لگتا ہے۔ آگے چل کر آخر کار انسان اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمایا جو ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے
میں اسے 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، یعنی اے بندے میں حاضر ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالشت ایک مشت برابر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آ جاتا ہوں، جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور ولایت کی بنیاد بھی تو 2 ہی چیزوں پر ہوتی ہے، ایک ذکر اللہ کی کثرت اور دوسرے اللہ کی اطاعت پر استقامت اور صبر کرنا۔ یہ 2 چیزیں جس کو حاصل ہو گئیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بس فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی، اور میری نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ نعمت کی قدر کرنا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے نعمت دی گئی ہے اسے اس کام کے لیے استعمال کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کو غلط کام پر لگا کر ضائع نہ کرنا۔ اس طرح فرمایا گیا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ بے شک شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی بے قدرہ نکلا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اسی لیے وہ شیطان بن گیا۔ اللہ نے اسے بہت بڑائی عطا کی اور اسے رتبہ اور عظمت دی تھی، لیکن اس نے اس رتبے کی قدر نہیں کی، لہٰذا ذلیل ہو گیا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والا بھی شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ شیطان کی طرح وہ بھی اللہ کی دی ہوئی دولت کو ادھر ادھر برباد کر دیتا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اسے وہ دولت دی ہے۔ شکر اس بات کا نام ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے اور اسے وہاں لگایا جائے جس کام کے لیے اسے وہ نعمت دی گئی ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے زندگی دی، طاقت دی، عقل دی، سوچنے، سمجھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیتیں دیں، ان سب کو مطلوبہ اور مفید کاموں میں استعمال کرنا ہی شکر ہے۔ اگر ان صلاحیتوں کو کسی اور طرح کے فضول کاموں میں لگا دیں گے تو وہ ناشکری اور ناقدری ہو جائے گی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا اے آل داؤد میرے شکر میں لگ جاؤ، میرا شکر ادا کرنے میں محنت کرو، اور دیکھو میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں بہت محنت کی اور شکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا شکر بھی تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ادا ہو رہا ہے، اب اس توفیق کا شکر کیسے ادا کروں؟ معلوم ہوا کہ اللہ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک جگہ فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی، سورہ الانعام آیت نمبر 91، اور اللہ کی قدر کرنا ہی شکر ہے۔ اور فرمایا ولا تکفرون، کفر نہ کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے، اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔